دنیا میں انہماک کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور ساتھ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی نیا گناہ کا نقطہ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ چٹا لباس ہو، ایک بھی کالا داغ لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، اور جب سارا لباس ہی داغ داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا داغ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری مثال سے یوں سمجھایا گیا، فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے برتن میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، اور نہیں تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا اور سوراخ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور سوراخ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے دل کی مثال غربال کی طرح ہو جاتی ہے۔ غربال کہتے ہیں چھاننی کو، جس کے پورے پیندے کے اندر سوراخ ہوتے ہیں۔ جب اس کا دل چھاننی بن جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں ہوں، احادیث رسول ہوں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ہو، کچھ بھی ہو، اٹھتے ہوئے جنازے ہوں، پھیلی ہوئی قبریں ہوں، عبرت کے ہزاروں نشان ہوں، لیکن جس طرح چھاننی کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالو ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، اس کے دل کے اندر کوئی شے بھی نہیں ٹھہرتی۔ سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو، اس کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل چھاننی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کوئی شے نہیں ٹھہرتی۔ یا تو اس چادر کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اوپر سیاہیاں ہی مل دی جائیں، اب کوئی نئی سیاہی پریشانی کا باعث نہیں ہوگی۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم ناپاک پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل پاک تھا، گناہ کا کوئی داغ ہمارے ضمیر پہ نہیں تھا۔ نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی آپ پلیت تا ناسے، یعنی نفس نے میں پلیت کیا، ہم خود پلیت تو نہیں تھے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لامی جنیا، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ سفید چادر ہے، اس کے اوپر اگر گناہ کا داغ لگتا چلا جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی۔ امام غزالی نے احیاء کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر نہ جائے اور یہ کچلا نہ جائے، اور جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے۔ گناہ کر گیا، نماز چھٹ گئی، گناہ ہو گیا، کسی کا دل دکھا بیٹھا، اذیت دے بیٹھا، کسی کو کوئی ملاوٹ حرام کی کر بیٹھا، کوئی مسئلہ بن گیا، بس اس کا دل بے چین ہے، بے تاب ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور منافق کی یہ کیفیت ہے جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بدن کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا۔ اب میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے گناہ کرنے کے بعد۔ اگر ایسا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ احد پہاڑ کے نیچے آ گئے تو پھر تو مبارک ہو، اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا، ما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا۔ اب اس زنگ کی وجہ سے انہیں حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ رہی۔ آگے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ایک تو یہ کہ ان کے دل پہ زنگ چڑھ گیا، دوسرا کل قیامت کے دن جب رب کے جلووں کی فراوانی ہوگی یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں پا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ کلا ہاں ہاں انہم عن ربہم، بے شک یہ اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون پردے میں ہوں گے، انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، ان کو اس کے جلوے نہیں ملیں گے، اور جس کو رب کا جلوہ اس دن بھی نہ ملا۔ ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اگر آج روشنی نہ ملی، آج مقصد زندگی حاصل نہ ہوا، جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے تھے وہ آج حاصل نہ ہوا تو کل بھی آنکھوں میں بے نوری ہوگی، کل بھی دل اندھا ہوگا۔ جو آج اس کا دیدار نہ پا سکا کل بھی نہ پا سکے گا۔ تو اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، لمحجوبون،
انہیں اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا۔ بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ چھوٹے کے ساتھ محبت اس لیے کرو کہ اس کے گناہ میرے سے کم ہوں گے، اور بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ اور صوفیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، اور میں سمجھوں گا کہ یہ تصوف کی جان ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی عیب دیکھنے کا شوق آ جائے تو پھر اپنے اندر ڈھونڈو، اور جب خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو پھر کسی اور میں تلاش کرو۔ اگر یہ مزاج بن جائے تو معاشرے کے اندر کتنی محبتیں پیدا ہو جائے۔ آج ہر شخص اپنے سے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جبکہ شریعت نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ستھرا نہ کہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک نہ بتاؤ، بلکہ اللہ جس کو چاہے وہ ستھرا فرما دیتا ہے۔ تو جاہلیت کے وہ تعصبات اور وہ جو غلاموں آقا کے تفرقات اور امیر غریب کے جو تفرقات تھے، اسلام نے ان کو آ کر مٹایا ہے۔ بوڑھا درخور اعتنام ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس کو عزت دی ہے، اس کا احترام سکھایا ہے، بوڑھوں کی تعظیم سکھائی، بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا، اور اسلام نے مومن کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اسلام نے یہ ہمیں آدمی کا احترام دیا ہے۔ بندہ اور آقا کا امتیاز عرب میں بہت سارا تھا، لیکن اس کو عملی طور پہ حضور نے مٹایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں ان باتوں کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، کوئی عربی اجمی، کوئی گورا کالا اور کوئی امیر غریب، ان کے تفرقات نہیں ہوں گے۔ ہاں، اللہ کے ہاں عزت کا ایک معیار ہے، اور وہ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ ورنہ سارے انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو غلام بنائے۔ اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں کتنے ضابطے دیے جس سے غلاموں کی آزادی کا سامان ہوا۔ روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو۔ تو کتنے کفارات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور ایک وقت آیا کہ دنیا سے غلامی ختم ہو گئی، اور جب تک غلام موجود رہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا درس دیا۔ آقا کریم نے اپنی امت کو جو آخری وصیت کی وہ دو وصیتیں تھیں، ایک نماز کی اور دوسری فرمایا کہ دو کمزوروں کے بارے اللہ سے ڈرنا، ایک بیوی اور دوسرا غلام۔ کہا یہ تمہارے دست نگر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو دکھ پہنچاؤ، بلکہ فرمایا عبیدکم اخوانکم، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاتے ہو ان کو وہ کھلاؤ۔ تو یہ ترغیب دی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں کپڑا خریدنے جاتے تو اپنے غلام کو ساتھ لے کے جاتے، اور فرماتے کہ جس طرح میں خریدوں گا اس طرح کا کپڑا تو پہنے گا۔ اور امتیاز بندہ و آقا یہ اسلام نے مٹایا ہے۔ اکثر صحابہ حضرت سیدنا بلال حبشی کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے یا بلال انتا سیدنا، بلال تو ہمارا آقا لگتا ہے۔ تو یہ تعلیم تھی حضور کی، آدمیت کا یہ احترام سکھایا کہ دولت کی قلت کے باعث یا رنگ اور نسب کے معاملے کے اندر کوئی کسی کو تانا شریعت اسلامیہ میں نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی جو چودھری کمی کا تصور موجود ہے یہ بالکل باطل تصور ہے۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور اس تفاخر کو توڑا ہے، اور حضور نے پاؤں تلے اس تفاخر کو روندا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محبت خالی دعوے کا نام نہیں، محبت دلیل مانگتی ہے۔ ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے، العشق نارن یحرق ما سوى الحبیب، عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ کوئی خواہش بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اپنا آپ بھی نہیں رہتا۔ محبت ہی تو ہے جس میں میں نہیں ہوتا تو ہی تو ہوتا ہے، اپنے آپ کی تو نفی ہے۔ یہاں میرے فیشن بھی چل رہے ہیں، محبوب کی مخالفت بھی چل رہی ہے، اور میں کہوں کہ مجھ سے بڑا زمانے میں عاشق رسول نہیں ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے میرے عشق پہ۔ آؤ اپنی طرز زندگی پہ غور کریں۔